کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، ان بندوں پر کرم بھی فرماتا ہے، اور ان بندوں کو فلاح و کامرانی کی ضمانت بھی عطا فرما رہا ہے۔ آج کا انسان کیسا ہے کہ ادھر بندہ گڑ گڑا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری چیز انسانی معاشرے میں یہ ہے کہ آج اللہ سے تو معافی مانگ رہا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو التجائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن جس انسان کا اس نے دل دکھایا ہے، جس انسان کا حق مار کر بیٹھا ہے، جس انسان کو پریشان کر کے بیٹھا ہے، جس انسان کا مال دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کا گھر دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کی زمین دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کی دولت دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کا سرمایہ دبا کر بیٹھا ہے، جس انسان کی عزت کو پامال کر کے بیٹھا ہے، کسی کی غیبت کر کے بیٹھا ہے، کسی کی بدی کر کے بیٹھا ہے، اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے پہلے اس اپنے بھائی سے معافی مانگ لے۔ تیرے بھائی نے معاف کر دیا تو وہ پاک پروردگار بھی معاف فرما دے گا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنے بندے کو معاف نہیں فرماتا ہے جب تک کہ بندہ اس بندے کو معاف نہ کر دے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے، یہ سلسلہ سانسوں کا کس وقت ٹوٹ جائے، یہ سانسوں کی لڑی کس وقت بکھر جائے، اور ہمیں اتنا بھی موقع نہ ملے کہ ہم اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لیں، ہمیں اتنا بھی موقع نہ ملے کہ ہم اپنے دوستوں سے معافی مانگ لیں، ہمیں اتنا بھی موقع نہ ملے کہ جن لوگوں کا ہم نے مال لوٹا ہے ان سے معافی مانگ لیں، جن کا گھر لوٹا ہے ان سے معافی مانگ لیں، جن کی دولت ہم نے ہڑپ لی ہے ان سے معافی مانگ لیں، جن کی کھیتی باڑی ہم نے لوٹ لی ہے ان سے معافی مانگ لیں، جس کی زمین پر ہم قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اس سے معافی مانگ لیں، جس کے دولت پر ہم ناک بن کر بیٹھ گئے ہیں اس سے معافی مانگ لیں، اور موت نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موت سے ہمیں بچائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی اس وقت ہمیں معاف فرمائے گا جب ہمارے بھائی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، یہ رب کا فرمان ہے۔ پاک و صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر نقائص سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنی زبان کو پاک کر لیا، اپنے بدن کو پاک کر لیا۔ رب فرما رہا ہے قد افلح، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، اسے کامیابی کی ضمانت مل گئی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اللہ کا نام بھی لیا ہے، اللہ کو یاد کیا، نفس کو پاک کیا، پھر اللہ کا نام لیا، اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اب ایثار کرتا ہے، کسی کی دولت نہیں لوٹتا ہے، اپنی دولت جو رب نے دی ہے وہ اپنے بھائیوں پر خرچ کر رہا ہے، کسی کی دولت پر بری نگاہ نہیں اٹھا رہا ہے، رب نے جو اسے دولت دی ہے اس دولت کو رب کے بندوں پر خرچ کر رہا ہے، کسی انسان کی دولت پر اس کی بری نگاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی دولت سے وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور ایثار کی ایک تابندہ مثال وہ دنیا کے لیے قائم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں کامران ہونا ہے، ہمیں دنیا و آخرت کی سرفرازی حاصل کرنی ہے، تو کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ اسی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں۔ جب ہم توبہ کریں گے تو رب کا فرمان پکار کر ہمیں آواز دے رہا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے گروہ مومنین تم تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کرنے والے بے شمار ایسے نوجوان ہیں کہ اگر ان کی زندگی پر ہم نگاہ ڈالیں تو اللہ اکبر،
آج ہمیں وہ کیف و سرور حاصل ہوتا ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ اب ہم ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چل کے اپنی زندگی کو تابناک بنا لیں۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ نوجوان جس راستے سے گزر جاتا ہے راستے مہک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جس گلی سے گزرتا ہے گلی مہک جاتی ہے، جس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے مجلسیں مہک جاتی ہیں۔ دوستوں نے کہا میرے بھائی تو کون سا عطر استعمال کرتا ہے؟ ہم نے بڑے بڑے مہنگے عطر استعمال کیے ہیں، بہت بہت مہنگے پرفیوم استعمال کیے ہیں، لیکن جو خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے وہ خوشبو ہمیں اور کہیں نہیں ملتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ واللہ میں نے تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کی ہے، میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ کہا کہ اے نوجوان جھوٹ نہ بول، تو خوشبو نہیں لگاتا ہے پھر بھی تیرا اتنا بدن مہکتا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ضرور کوئی خوشبو استعمال کرتا ہے، ہمیں اس کا نام بتا دے۔ اس نوجوان نے کہا تھا یہ خوشبو کوئی دنیا کی بازاروں میں نہیں ملنے والی ہے، یہ رب کے قرب سے یہ خوشبو ملا کرتی ہے، یہ میرے بدن سے جو تم خوشبو محسوس کر رہے ہو یہ توبہ کی خوشبو ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، رب کی بارگاہ میں نے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا کر جو توبہ کی ہے، اس توبہ کی بنیاد پر رب نے مجھے یہ خوشبو عطا فرمائی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ میں غریب تھا اور میں بازار میں ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن میں بادشاہ کے محل کے نیچے سے اپنی ٹوکریاں لے کر جا رہا تھا، شہزادی کی مجھ پر نگاہ پڑی، وہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے مجھے ٹوکریاں خریدنے کے بہانے بلایا اور اس کی جو کنیز آئی تھی وہ مجھے بلا کر محل کے اندر لے گئی اور سارے دروازوں کو بند کرتے چلی گئی۔ آخری کمرے میں شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی نے کہا اے نوجوان مجھے تیری ٹوکریوں سے غرض نہیں ہے، مجھے تیری جوانی سے غرض ہے۔ نوجوان کہتا ہے میں تڑپ اٹھا، مجھے اللہ کا خوف ستانے لگا، اللہ کا مجھے ڈر ستانے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب خوف کی بات آئی تو میں کانپ اٹھا کہ اپنے معبود کی بارگاہ میں ایک دن مجھے حاضر ہونا ہے، میں کس طریقے سے اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں پریشان ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، میں بے چین ہو گیا۔ شہزادی ہے کہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بار بار مجھے گناہوں کی دعوت دے رہی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس سے اجازت لی، اچھا میں تھوڑا پاک و صاف، میں ایک غریب نوجوان ہوں، میں باتھ روم جاتا ہوں، وہاں پاک و صاف ہو کر آتا ہوں تاکہ اے شہزادی تیرے قابل ہو جاؤں۔ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا اور وہاں کی ساری گندگی اپنے بدن پر میں نے مل لی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اس گندگی کا ملنا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو شہزادی نے مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور نگاہ حقارت سے دیکھنے کے بعد مجھے کہا کہ محل سے باہر نکل جاؤ۔ میں محل سے باہر نکلا، ایک تالاب کے کنارے آیا، وہاں میں نے اپنے بدن کو صاف کیا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، اللہ اکبر، اور مولا کا شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے میرے بدن کو میلا کیا، میرے کپڑوں کو میلا کیا۔ بدن میلا ہوا میں نے پانی سے دھل لیا، کپڑے میلے ہوئے میں نے پانی سے دھل لیا۔ اگر من میلا ہو جاتا تو شاید رب قدیر مجھے معاف نہ فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا، توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس نیکی کے سبب میرے بدن میں یہ خوشبو پیدا فرما دی ہے جسے تم محسوس کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طریقے سے فلاح و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اگر واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو بے شمار ایسے واقعات تاریخ اسلام میں ہمیں مل جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طریقے سے کرم کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مبارک بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 7,000 کی 2 تھیلیاں لے کر حاضر ہوا۔
اس شخص کا والد آپ کا بہت گہرا دوست تھا، آپ اکثر اس کے پاس جا کر قیلولہ کرتے، آرام فرمایا کرتے تھے، وہ بھی اکثر آپ کے پاس آتا جاتا۔ دینار لانے والے نے آپ سے کہا، اے ابو عبداللہ، کیا آپ کے دل میں میرے والد کی کچھ محبت ہے؟ آپ نے کہا، ہاں اے ابو عبداللہ، ہاں بالکل ان کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والد پر رحم کرے، وہ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ بہت ہی خوبیوں کے حامل ہیں۔ کہا، اے ابو عبداللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ مال میرے پاس کیسے آیا، آپ اس سے چاہتا ہوں کہ آپ یہ تمام دینار قبول فرما لیں اور اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی کفالت پر مدد کریں۔ آپ نے اس سے ساری رقم لے لی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، جاؤ اور اس کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں گیا اور اسے بلا لایا۔ فرمایا، اے بھتیجے، تمہارا مال میں نے قبول کر لیا، اب میری خواہش یہ ہے کہ تم یہ مال قبول کر لو۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، اے ابو عبداللہ، میں اس مال کو اب قبول نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کے دل میں اس کے بارے میں کچھ کھٹکا ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم واپس لے لو۔ جب وہ چلا گیا تو آپ کے پاس آیا، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے بھائی، افسوس ہے، آپ کا دل کیسا ہے؟ کیا آپ کے اہل و عیال نہیں ہیں؟ کیا آپ مجھ پر رحم نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ آپ ہمارے لیے وہ مال قبول کر لیتے۔ میں کافی دیر تک اس سے کہتا رہا، بالآخر اس نے فرمایا، اگر تم چاہو تو وہ مال لے لو اور خوش دلی سے کھاؤ، میں کبھی بھی اسے قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے وہ قبول کر لیا تو اس کے بارے میں مجھی سے سوال ہوگا اور کسی سے سوال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں اور غور کریں کہ بندے مومن اپنے مال کو بھی مولا کی راہ میں اس طریقے سے خرچ کر دیتے ہیں تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں، اور آخرت کی فکر لے کر وہ اس طریقے سے دنیا سے جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ آج ہمارے پاس جو بھی توشہ ہے، آج ہمارے پاس جو بھی سرمایہ حیات ہے، وہ توبہ ہے، اور یہ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی توبہ کے ذریعے اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر فتح و کامرانی کے راستے کھول دیا کرتا ہے۔ آپ بھی کثرت سے دعا کریں۔ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے میں اب بس چند ہی ایام باقی ہیں۔ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، صدقہ و خیرات کریں۔ مولا نے مال دیا ہے، غریبوں کا خیال رکھیں، اور خاص کر آج جب کہ انسان بلکہ پوری دنیا کرونا جیسی بیماری سے اور اس وبا سے متاثر ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھائیوں کی بھی لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی یہ حقیر عبادات اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔